انسانی تاریخ میں کچھ ایسی تاریخیں آتی ہیں جو وقت کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 12 ربیع الاول اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تاریخی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ صرف ماضی کا کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے، یہ اصل میں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ٹرننگ پوائنٹ کا آغاز ہے۔ ہمارا آج کا یہ تجزیہ ان فراہم کردہ ذرائع پر مبنی ہے جو دکھاتے ہیں کہ آخر کس طرح صدیوں پہلے ایک بکھری ہوئی اور قبائلی عرب دنیا دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی تہذیب میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ایک ایسی شخصیت کی داستان ہے جس نے اس وقت کے معاشرتی، معاشی اور اخلاقی نظاموں کو بالکل جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ذریعے کے مطابق تاریخ کا رخ موڑنے والی اس رات سے پہلے دنیا ایک سخت تاریک دور سے گزر رہی تھی، اور یہاں اندھیرے یا ظلمات کا مطلب صرف کوئی میٹافور یا شاعری نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہم 7ویں صدی کے عرب کی ٹھوس زمینی حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں نسلی فخر، لامتناہی قبائلی خون ریزی اور کمزوروں کا استحصال عام سی بات تھی۔ انسانی حقوق کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، معاشرہ سخت طبقاتی تقسیم کا شکار تھا۔ اسی لیے متن اس رات کو سب سے مبارک قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جب اس بے رحم نظام کو آخرکار روشنی نصیب ہونے والی تھی۔ یہ صرف ایک شخص کی آمد نہیں تھی، یہ ایک عظیم تاریخی انقلاب کی پہلی کرن تھی۔ اگر اس دور کے مکہ اور بعد میں آنے والی تبدیلی کا آپس میں تقابل کیا جائے نا، تو یہ فرق واقعی حیران کن ہے۔ مطلب ایک طرف وہ مکہ تھا جہاں جہالت اور بت پرستی کا راج تھا، جہاں طاقتور کا فرمان ہی قانون ہوتا تھا اور قبیلی عصبیت ہر چیز پر حاوی تھی، اور پھر دوسری طرف آمد کے بعد کے وہ اثرات جنہوں نے ہدایت اور سچائی کی ایسی بنیاد رکھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، ایک ایسے معاشرے کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں تک لڑتا رہتا تھا، اچانک ایک منظم اور متحد قوم میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک ایسی قوم جس کا اپنا ایک مرکزی اخلاقی اور قانونی ضابطہ تھا۔ یہ تقابل واضح کرتا ہے کہ اس واقعے نے سوسائٹی کے ڈھانچے کو کس طرح ہمیشہ کے لیے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اور خیال رہے، یہ عظیم انقلاب اچانک ایک دن میں نہیں آ گیا۔ اس کا آغاز انتہائی سادگی سے مکہ کے ایک عام سے گھرانے میں ہوا۔ زیرے میں بیان کردہ ترتیب دکھاتی ہے کہ کیسے یہ عالمی تبدیلی مرحلہ وار آگے بڑھی۔ پہلے خالق کائنات کی طرف سے اس دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجنے کا عظیم فیصلہ، پھر حضرت آمنہ کے گھر ایک ایسے نور کا ظاہر ہونا جس کی چمک نے آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کو منور کرنا تھا، اور آخر میں اس آمد کی خوشی کا زمین سے آسمان تک پھیل جانا۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھنے والی اس تحریک نے پوری انسانیت پر اپنا انمٹ اثر چھوڑا، ایک ایسا اثر جس نے عالمی سطح پر تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیں اب اس آمد کی بنیادی مقصد کی طرف آتے ہیں۔ ذریعہ یہاں ایک انتہائی عظیم لقب کو نمایاں کرتا ہے، رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تاریخی حوالے سے نا، یہ لقب صرف عقیدت کا اظہار نہیں ہے، یہ ٹھوس عملی تبدیلیوں کا آئینہ دار ہے۔ اگر ہم ذرا سوچیں، ایک ایسے دور میں جہاں دشمنوں کو بے دردی سے قتل کرنا عام تھا، اس رحمت نے جنگ کے نئے اصول متعارف کروائے، ایسے اصول جہاں عورتوں، بچوں، یہاں تک کہ درختوں کو نقصان پہنچانا سخت مانا تھا۔ اس رحمت نے غلاموں اور یتیموں کو ان کے معاشرتی حقوق دلائے، اور سب سے بڑی مثال فتح مکہ کے موقع پر ان جانی دشمنوں کو عام معافی دینا تھی۔ تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال ملتی ہی نہیں۔ یہ ٹائٹل اس عالمی شفقت کا ثبوت ہے جس نے ظلم کے نظام کو بالکل ہمدردی سے ریپلیس کر دیا۔ وہ بنیادی اصول جنہوں نے اس وقت کے معاشرے کو اندر سے بدل کر رکھ دیا، ان میں سچائی، محبت اور بھائی چارہ سب سے نمایاں ہیں۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ انہی اصولوں نے ظلمت کو ختم کیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ تاریخ میں ان کا عملی نفاذ کتنا انقلابی تھا۔ مثال کے طور پر اس بھائی چارے کو ہی لے لیجئے۔ جب مکے سے مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کے انصار اور مکے کے مہاجرین کے درمیان مواخات یعنی محبت کا جو رشتہ قائم کیا گیا، وہ تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے۔ اس نے صدیوں پرانی قبائلی وفاداریوں کو توڑ دیا اور ایک عظیم ریفیوجی کرائسس کو ایسے حل کیا جس کی مثال آج کی بڑی بڑی ماڈرن ریاستیں بھی دینے سے قاصر ہیں۔ اس سب کے بعد ذریعہ ہمیں ایک پرفیکٹ ماڈل یا بہترین نمونے کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن اور سنت کو فلاح اور ہدایت کا آخری راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اور دوستو، یہ صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل تاریخی بلو پرنٹ ہے،
ایک ایسا نظام حیات جس نے معاشیت، سیاست اور روزمرہ زندگی کے معاملات کو اتنی خوبصورتی سے منظم کیا کہ آگے چل کر اس بلو پرنٹ پر چلنے والی تہذیب نے رومن اور پرشین جیسی عظیم سلطنتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ماڈل اسی لیے صدیوں بعد آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ انسانی فلاح، انصاف اور مساوات کی ان ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے جو ہر دور میں انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہیں۔ لیکن ٹھہریے، کیا یہ سب صرف ماضی کی باتیں ہیں؟ آج کی اس تیز ترین اور اکثر غلط فہمیوں اور نفرتوں کا شکار منقسم دنیا میں ہم صبر، سچائی اور محبت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ آخر کیسے بنا سکتے ہیں؟ ذریعہ دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف تاریخ کو یاد نہ کریں، بلکہ ان تاریخی تعلیمات کو اپنے آج کے مسائل حل کرنے کے لیے پریکٹیکلی استعمال کریں۔ آج جب ہم مس انفارمیشن اور پولرائزیشن کے دور میں جیتے ہیں تو سچائی اور صبر جیسی اقدار پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکی ہیں۔ سچ پوچھیے تو یہ وقت ہے ان اصولوں کو ماضی کی کتابوں سے نکال کر آج کی حقیقت میں ڈھالنے کا۔ اور بس اسی گہرائی اور سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، جہاں متن ایک نہایت ہی خوبصورت پیغام دیتا ہے، درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد۔ یہ دعا ان پر اور ان کی آل پر رحمت اور برکت بھیجنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور یہ عالمی سطح پر اربوں دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ان کا تاریخی اثر واقعی کتنا گہرا اور دائمی ہے۔ صدیوں بعد بھی ایک شخصیت کی تعلیمات لاکھوں کروڑوں دلوں کو جوڑتی ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کی تاریخی روشنی سے آج کے نئے اندھیروں کو مٹانے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے کا مقام ہے۔